لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على الكاذبين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي ولن يفترقا حتى يردا إلي الحوض. بلند آواز سے صلوات پڑھے بر محمد. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے صلوات پڑھنے کا ثواب حاصل کریں. مجھے نہ صرف یہ کہ اطمینان ہے بلکہ فخر ہے کہ اس وقت میں بگھرا کی بارگاہ عالیہ باب الحوائج میں نہایت ہی ذمہ دار اور معتبر اور قابل فخر مومنین سے اس وقت خطاب کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں دعا کر دوں کہ پروردگار بحق باب الحوائج اور بتصدق اہل بیت آپ سب کو تمام آفات و بلیات سے اور بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہوئے صحت اور سلامتی اور عافیت عطا فرمائے. مغرب سے قبل تک مجالس کا سلسلہ ہے. ہمارے بعد فوراً برادر علی قدر حجت الاسلام علی جناب مولانا سید ضمیر الحسن صاحب قبلہ بنارس جو آپ کے روبرو ہیں، ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کی عبادت انجام دیں گے. یعنی 6 بجے سے 7 بجے تک کم و بیش
اس سے پہلے تک مجھے آپ سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ قرآن و اہل بیت عنوان مجلس ہے، مگر موضوع پر کوئی لفظ گزارش کرنے سے پہلے عادتاً اور تبرکاً اور ثواباً میں 2 قول معصوم 2 حدیث پیش کر دوں اور پھر فوراً موضوع کا آغاز کروں۔ ایک سوال کے جواب میں، اور وہ سوال یہ آقا علی علیہ السلام سے ہوا تھا کہ مولا یہ ارشاد فرمائیں کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے۔ یہ مولا علی سے سوال ہوا، مولا جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے جیے وہ جانور ہوتا ہے، جو دوسروں کے لیے جیے وہ انسان ہوتا ہے۔ اس مولا علی کے قول پر خوش ہو کے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ دوسرا قول بھی مولا علی ہی کا پیش کر دوں۔ مولا علی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم یہ شکوہ نہ کرو کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ یہ سوچو کہ تمہارے گناہوں پر خدا عذاب نازل نہیں کر رہا۔ اب میں موضوع کا آغاز کروں۔ عنوان مجلس ہے قرآن اور اہل بیت۔ میں نے رسول اکرم کی جس محترم اور مقدس اور ناقابل فراموش حدیث کی تلاوت کا شرف اور ثواب حاصل کیا، وہ الفاظ ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ جب تک تم ان دونوں سے رابطہ رکھو گے ہرگز کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور قرآن اور اہل بیت بھی آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پر ساتھ ساتھ وارد ہوں گے۔ گرامی قدر سامعین اور محبان اہل بیت، یہ حدیث بطور خاص یوں تو کئی مرتبہ یہ حدیث پیش کی، مگر بطور خاص یہ حدیث رسول نے اس وقت پیش فرمائی کہ جب رحلت کا وقت بالکل قریب آ گیا اور رسول اللہ کی پیشانی پر موت کا پسینہ آیا چاہتا ہے، تو وہاں حاضرین جو ہیں ان میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں۔ اس وقت رسول نے ان موجودہ افراد سے یہ کہا کہ قلم دعوات لاؤ تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں کہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو سکو۔ نبی قلم اور دعوات طلب کر رہے ہیں۔ نبی کا قلم دعوات مانگنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی لکھنا بھی جانتے ہیں، پڑھنا بھی جانتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں اس گانے محترم؟ جیسے ہی نبی نے یہ کہا کہ لاؤ میں ایک تحریر لکھ دوں، تو کہنے والے نے کہا کہ حسبنا کتابا لا ان حاضر رجل لیہجر، ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہے،
یہ مرد تو ہذیان بک رہا ہے۔ اسلامی تاریخ میں بلکہ انسانی تاریخ میں دو افراد بڑے عجیب گزرے ہیں، ایک ابو لہب، دوسرے ابن خطاب۔ بڑے مولائی لوگ تشریف فرمائے، خدا سب کو اچھا رکھے۔ دو لوگ بڑے عجیب گزرے ہیں، ایک ابو لہب، دوسرے ابن خطاب۔ ابو لہب دعوت ذوالعشیرہ میں محمد عربی کی تقریر سے پہلے سمجھ گیا نبی کہنا کیا چاہتے ہیں، ابن خطاب لکھنے سے پہلے سمجھ گیا رسول لکھنا کیا چاہتے ہیں۔ توجہ ہے جانے محترم، صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ بلند آواز سے جواب دیں۔ تو اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ نبی نے گمراہی سے بچنے کے لیے قلم دعوات مانگا تو کہنے والے نے کہا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، جبکہ مباہلہ گواہ ہے کہ بغیر اہل بیت جب یہ قرآن رسول کے لیے کافی نہ ہوا تو امت کے لیے کہاں سے کافی ہوگا؟ اور کر رہے ہیں بزرگان محترم۔ اب جب قلم دعوات نہیں دیا گیا تو نبی نے زبانی ارشاد فرمایا کہ اچھا، اس میں گمراہی سے بچنے کا نسخہ نبی لکھنا چاہتے ہیں۔ اب کسی کو گمراہ ہونے ہی کا شوق ہو کسی کو گمراہ ہونے ہی کا حوصلہ ہو تو اس میں کائنات کا عظیم رسول کیا کرے؟ تب نبی نے زبانی یہی حدیث ارشاد فرمائی جسے حدیث ثقلین سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو وہاں افراد ہیں، مرد و زن ہیں، نبی کی رحلت کے وقت اس حجرے میں جہاں میل فیمیل ہیں، مذکر مؤنث ہیں، سب موجود ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم نے، بس میں 2-4 منٹ اور ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے، اور تب تک یہ تمہیدی گفتگو میں بہت اطمینان محسوس کر رہا ہوں کہ آپ بڑے حوصلے سے سماعت فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ مجلس 6 بجے تک ختم ہو جائے گی، اور اتنی دیر میں کچھ باتیں میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم نے وہاں جو خود ان کی ازواج بھی موجود ہیں، محمد عربی کی ازواج بھی موجود ہیں اور اصحاب بھی موجود ہیں، موت کا پسینہ پیشانی پہ آنے لگا کائنات کے اس عظیم رسول کی پیشانی پر، اور فرمانے لگے ذرا میرے حبیب کو بلا دو۔ تو ایک مشہور زوجہ نے کہا اپنے باپ کا نام لے کے، کیا انہیں بلا دوں؟ غور فرما رہے ہیں آپ، میں اس خاتون کا نام نہیں لینا چاہتا، نام نہیں لوں گا تبھی تو آپ سمجھیں گے کہ ہیں کون، ہے نا؟ اور ظاہر ہے کہ ممبر رسول پر وہ نام لیے جائیں جو سننے میں اچھے لگتے ہوں، جن کے سننے سے سماعتوں میں رس گھلتا ہو، ہے نا؟ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس خاتون کا نام لیا جائے۔ تو بہرحال وہ بڑی مشہور خاتون اور نبی کی زوجہ، انہوں نے کہا کہ کیا میں اپنے بابا کو بلا دوں؟ کہا نہیں۔ تو نبی کے ایک اور مشہور زوجہ، انہوں نے اپنے باپ کا نام لیا، کہا میں انہیں بلا دوں؟ رسول نے کہا نہیں۔ تو پھر پہلی زوجہ نے یہ کہا کہ اچھا کیا آپ سے مراد علی ہیں؟ میں انہیں بلا دوں؟ تو رسول نے فرمایا ہاں علی کو بلا دو، اس لیے کہ کیا میرا حبیب علی کے سوا بھی کوئی اور ہے؟ وہی تو میرا حبیب ہے۔ بلند آواز سے جواب دیجئے گا ہاں یا علی۔ اتنی ہی بلند صلوات بھی پڑھ دیں بر محمد وآلہ محمد۔
شکر گزار ہوں آپ حضرات کی توجہات کا۔ اب مسئلہ قابل غور یہ ہے کہ رسول اللہ نے وقت ریلت، وقت آخر، موت کی آخری ہچکی آنے والی ہے، اور نبی اس دار فنا سے دار بقا کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں۔ اس ماحول میں، اس نازک وقت میں علی کو کیوں بلا رہے ہیں؟ علی کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ اصل میں قرآن کی ایک آیت ہے جس آیت میں خدا نے صرف محمد عربی کو خطاب کیا ہے، اپنے حبیب کو خطاب کیا ہے، اپنے آخری رسول کو خطاب کیا ہے، اپنے عقل اول کو خطاب کیا ہے، روح اول کو خطاب کیا ہے، مخلوق اول کو خطاب کیا ہے، طٰہٰ اور یاسین کو خطاب کیا ہے، مزمل و مدثر کو خطاب کیا ہے، بشیر و نذیر کو خطاب کیا ہے، صاحب لولا کلام لما خلقت الافلاک کو خطاب کیا ہے، وارث قرآن کو خطاب کیا ہے، وہی ترجمان کو خطاب کیا ہے۔ اس خطاب میں کوئی اور نبی شامل نہیں، کوئی اور رسول شامل نہیں، کوئی اور معصوم بظاہر شامل نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کیا حکم ہے؟ سورہ ہجر، قرآن مجید کا سورہ نمبر 15، اس کی آیت نمبر 99 میں اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ میرے حبیب، تم اس حالت میں بھی مصروف عبادت رہنا جب تم یقین یعنی موت کی ہچکی لے رہے ہو۔ لفظ موت استعمال نہیں کیا، موت کی جگہ اللہ نے لفظ یقین استعمال کیا، اس لیے کہ موت اتنا یقینی شے ہے، چاہے موت کہو چاہے یقین کہو۔ بھئی جو خدا پر یقین نہیں رکھتے مگر موت پر یقین رکھتے ہیں، جو رسول کو رسول نہیں مانتے مگر موت کو یقینی مانتے ہیں، اس لیے خدا نے موت کو یقین سے تعبیر کیا۔ حالانکہ موت بھی کہہ سکتا تھا مگر وہ خدا قادر ہے، اس نے نہیں، میں لفظ یقین سے تعبیر کروں گا موت کو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اب میں اس قیمتی نقطے کو پیش کرنے کے لیے باب الحوائج کی عظیم بارگاہ میں بگھرا کے اس تاریخی موقع پر، جہاں ماشاءاللہ نہایت ہی مولائی اور غدیری سامعین ہیں، نتیجہ اور نقطہ دینے سے پہلے یہ ضرور خواہش کروں گا کہ پورا مجمع مل کے پورے حوصلے کے ساتھ ایک غدیری صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ ماشاءاللہ نعرے لگانے والے بھی جیتے رہیں، یا علی مدد کہنے والے بھی جیتے رہیں۔ یہی تو وہ نعرہ ہے کہ جس پہ ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ مسلمانوں کے کسی بھی فرقے میں آج تک کوئی نعرہ اورا بنا ہی نہیں، ایجاد ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ نعرہ بنتا ہے فضیلتوں کی بنیاد پر، کمالات کی بنیاد پر، عظمتوں کی بنیاد پر، جن کے رہبروں کے یہاں نہ کوئی فضیلت ہو، نہ کوئی کمال ہو، نہ کوئی شرف ہو، وہاں نعرہ وجود میں کیا ہے؟ تو نعرہ حیدری یا علی، اور پھر علی کے ساتھ جو درجنوں الفاظ نسبت کے ہیں وہ صرف ہمارے پاس ہیں، قابل فخر سامعین۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ کیوں علی ہی کو بلایا وقت آخر رسول نے؟ ابھی 2 منٹ کے بعد نبی اس دنیا میں نہیں رہیں گے، محمد عربی اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور خدا کہہ رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ میرے حبیب محمد، تم موت کی آخری ہچکی بھی لینا تو حالت عبادت میں لینا۔ تو اب نبی اس نازک وقت میں نماز تو پڑھ نہیں سکتے، روزہ تو رکھ نہیں سکتے، کوئی بظاہر اور عمل کر نہیں سکتے۔ خدا نے پابند بنایا ہے
اے میرے حبیب تمہیں عبادت کرتے کرتے آخرت کی طرف آنا ہے، تو اب رسول کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ علی کو بلائیں، علی کے چہرے کو دیکھتے رہیں، عبادت ہوتی رہے، دم نکلتا رہے۔ غور فرمائے محترم۔ تو بہرحال اب رسول کی وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی، رحلت ہو گئی سن 11 ہجری میں۔ اب یہ بحث ہوئی امت مسلمہ میں کہ رسول نے قرآن کو چھوڑا ہے اور اہل بیت کو چھوڑا ہے۔ تو قرآن میں تو کوئی اختلاف نہیں امت مسلمہ میں، سب یقین کرتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ جاگتے رہیے گا سبھی لوگ، ہے نا؟ یوں بھی جاگنا ہے کہ رات کی مجلس تو ہے نہیں کہ جس میں یہ ہو کہ بھائی وہ سونے کا وقت ہو گیا، یہ تو سپہر کی مجلس ہے تو سب چہکتے ہوئے بولتے ہوئے سن رہے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کیا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں، سب جانتے ہیں 114 سورے کے مجموعے کا نام قرآن ہے، 30 پاروں کے مجموعے کا نام قرآن ہے، 6666 آیتوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے، جو قلب پیغمبر پر نازل ہوا وہ ہے قرآن۔ اختلاف کیا تو اہل بیت میں، کہا صاحب اہل بیت سے مراد صرف علی اور فاطمہ، حسن و حسین تھوڑی ہے، اہل بیت سے مراد نبی کی ازواج بھی ہیں، اہل بیت سے مراد نبی کے اصحاب بھی ہیں۔ اچھا ہم کوئی جھگڑا وگڑا کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم بڑے فراخ دل ہیں، مگر ہم نے پوچھا مسلمان بھائیوں اگر نبی کی ازواج اہل بیت میں شامل ہوں تو زوجہ کا رشتہ اتنا نازک اور کمزور ہوتا ہے جو انکہتوں سے جڑتا ہے طلاق سے ٹوٹ جاتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ، اتنا نازک رشتہ قرآن کے ساتھ مقرر نہیں ہوگا کہ جو انکہتوں سے جڑے تعلقتوں سے ٹوٹ جائے۔ اور دوسری بات جو آپ کی ہے کہ اصحاب مراد ہو سکتے ہیں، تو نبی کی رحلت ہے سن 11 ہجری میں۔ سن 11 ہجری میں جو اصحاب تھے، کوئی 50 سال کا تھا، کوئی 60 سال کا تھا، کوئی 70 سال کا تھا، تو ایک صدی بھی نبی کی رحلت کے بعد نہیں گزرے گی کہ اب کوئی صحابی موجود ہی نہیں رہے گا، سب کا انتقال ہو جائے گا۔ تو نبی قرآن کے ساتھ ان اصحاب کو کیسے چھوڑیں کہ جو 100 سال کے بعد ان میں کوئی زندہ ہی نہ رہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ قرآن ہے قیامت تک، تو کوئی ایسا بھی اہل بیت میں ہو جو قیامت تک قائم رہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ دیکھ رہے ہیں نا ماشاءاللہ کتنی تیزی سے لوگ فرش عزا پہ آ رہے ہیں، اور میرا تو یہ کہنا ہی ہے، مومنین کو خوش کرنے کے لیے جملہ میں کہتا ہوں کبھی کبھی کہ ماشاءاللہ مومنین فرش عزا پر دھیرے دھیرے یوں نازل ہوتے ہیں جیسے 23 سال میں دھیرے دھیرے قرآن نازل ہوا تھا۔ اب اس میں یہ ہے کہ مہدی حسن وائس جلال پوری کا تو کوئی نقصان نہیں، جو دیر میں آئیں گے ان کا نقصان ہوگا کہ سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم ہے نا مسلمان محترم۔ تو ایک روایت سنا دوں آپ کو، تھوڑا اور جاگ جائیں، آپ جاگ تو رہیں، تھوڑا موڈ بن جائے آپ کا۔ اور یہ روایت ہے سواق محرقہ کی، جو علامہ ابن حجر مکی کی ہے۔ نہ یہ کتاب ہماری ہے، نہ علامہ ابن حجر مکی ہمارے آدمی ہیں، اہل سنت کے عالم ہیں، انہوں نے یہ لکھا۔ اور یہ روایت جو انہوں نے لکھی اسے ہم شیعان حیدر کرار تسلیم نہیں کرتے، ہمارے عقائد اور مسلمات کے خلاف ہے، لیکن انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مدینے میں مسجد نبوی میں جب نبی بیٹھے ہیں اور 3 سال کا شہزادہ حسن ابن علی
زانو پر بیٹھا ہے کہ اسی اسنا میں ایک 2-4 کلومیٹر کے فاصلے پر رہنے والا ایک صحابی نبی کا وہ ایک طبق میں کھجور لے کے آیا. سب جاگ رہے ہیں, بیدار ہیں ماشاءاللہ, بڑے چالاک اور ذہین ہوتے ہیں علی کے چاہنے والے بھی نا, تو کیسے اونگھیں گے, کیسے سوئیں گے, اس لیے کہ چالاکی نہیں سونے دے گی. سب جانتے ہیں جو سویا وہ کھویا, سب جانتے ہیں جو سویا وہ کھویا. بپوری انسانی تاریخ میں ایک ہمارا اور آپ کا مولا ہی تو گزرا جو سویا تو مرضی الہی کا خریدار بن کے اٹھا. تو انشاءاللہ کوئی سوئے گا نہیں. تو یہ تو احتیاطاً یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں تاکہ مجمع مزید بیدار رہے, مزید جاگتا رہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک صحابی ایک طبق میں کھجوریں لے کے آیا, اور دیکھیں ماشاءاللہ بگھرا میں ان سالانہ تبلیغی مجالس میں جو ہماری مائیں اور بہنیں آتی ہیں, جو شہزادی زینب اور سلام اللہ علیہا کی کنیزیں آتی ہیں, ان میں ایک خوبی ہے, اور خوبی اتنی بڑی ہے کہ وہ قابل ذکر ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پنڈال میں رہ کر بڑے سکون اور خاموشی سے خطیب اور ذاکر کے بیان کو سنتی ہیں, ورنہ عورت چپ رہے تو معجزہ ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ خدا ہماری ان ماؤں اور بہنوں کو سلامت رکھے, خوش رکھے کہ جو ایک ایک لفظ کو اور فقرے کو چپ رہ کے سن رہی ہیں, وہ بھی جانتی ہیں یہی ذکر اہل بیت کی عبادت مقبولہ ہے. عبادت میں ظاہر ہے کہ کسی طرح کی بلا وجہ کی بات کرنا مناسب نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں مزید گزارش کر دوں, میں اپنی ماں اور بہنوں سے جو دور دراز سے تشریف لائی ہیں نہایت سکون سے خاموشی کے ساتھ تھوڑی دیر ان باتوں کو توجہ سے سماعت فرمائے. تو طبق میں کھجور لے کے صحابی آیا, امام حسن زانو پر بیٹھے, مسجد صحابہ سے بھری ہوئی ہے کہ ابن حجر مکی سواقِ محرقہ میں لکھتے ہیں کہ کھجور کو دیکھ کے امام حسن نے ایک کھجور اٹھائی, منہ میں رکھی. جیسے ہی امام حسن نے کھجور منہ میں رکھی کہ رسول نے اس صحابی سے پوچھا یہ کھجور صدقہ ہے کہ تحفہ ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ, تحفہ تو نہیں ہے, صدقہ ہی ہے. تو علامہ ابن حجر مکی کے الفاظ ہیں, ہمارا اس پہ ایمان نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی انگلیاں امام حسن کے منہ میں ڈالیں اور کہا الم تعلم ان الصدقۃ علینا حرام. بیٹا کیا تمہیں نہیں معلوم, یعنی تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ صدقہ ہے اور صدقہ ہم پر حرام ہے, ہم اہل بیت ہیں, صدقہ ہم پر حرام ہے. اب جو دہنے مبارک سے کھجور نکال لی تو اصحاب نے ہاتھ جوڑے, کہا یا رسول اللہ تو نہ آپ کھا سکتے ہیں صدقے کی کھجور, یہ حرام ہے, نہ حسن ابن علی کھا سکتے ہیں, یہ حرام ہے, ہم اصحاب کھا لیں؟ رسول نے کہا بے شک تمام اصحاب کو اجازت ہے کہ کھاؤ. مہدی حسن وائز بحیثیت خطیب ملت جعفریہ تمام اہل بیت کے چاہنے والوں سے یہ گزارش کرتا ہے کہ آپ یہ تبلیغ کریں کہ اب کوئی شیعہ ہو یا سنی ہو یا وہابی ہو یا دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا نجدی ہو یا زیدیہ ہو یا مہدیہ ہو یا اسماعیلیہ ہو یا مالکی ہو, پاکستان کا ہو, ایجپٹ کا ہو, کہیں کا بھی ہو, وہ اپنے اصحاب کو چاہے جو ماننا ہو مانے, مگر کبھی اہل بیت کے مقابل میں نہ لائے, اس لیے کہ اصحاب اور اہل بیت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا فرق حلال و حرام میں ہے. توجہ دیں جاوید بھائی.
بو دیں اور آپ کے ہاتھ کی برکت سے کل جب میں آؤں تو کھجور بن کے تیار ہو درخت جس میں کھجوریں لدی ہوں، تب میں آپ کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار ہے۔ ایسا ہوگا؟ نبی نے کہا ذرا کھجوریں لا، بے شک ایسا ہوگا۔ اس رسول اللہ نے کھجور کی گٹھلی لی، اسی کے سامنے، اور پورا بہت بڑا مجمع ہے، زمین کے سپرد کی۔ اب اسے درخت بننا ہے صبح کو، 2-4 گھنٹہ کے بعد سورج ڈوب گیا۔ رسول نے سب کے سامنے وہ گٹھلی ڈالی تھی کھجور کی۔ رات کا جب سناٹا ہوا، 11-12-1 بجے رات میں، یہ کمبخت یہودی آیا اور جہاں رسول نے گٹھلی سپرد کی تھی زمین کے، اس نے چپکے سے وہ کھجور نکالی۔ اب جو آپ سبحان اللہ کہیں گے، واہ واہ، بے شک کہیں گے، اس میں مہدی حسن بھائی جلال پوری کا کوئی کمال نہیں، یہ تو کمال ہے آخری رسول کا، کوئی خاموش نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ اور ایک چیز یاد کر لیں کہ آپ جو بولتے ہیں تو اہل بیت کے فضائل کو سن کے خوش ہونا یا بولنا یا واہ واہ کرنا یا ماشاءاللہ کہنا یا سبحان اللہ کہنا، یہ ہر ایک کا مقدر بھی تو نہیں ہے۔ اس کے لیے نسل کی طہارت ضروری ہوتی ہے، خون کی شرافت ضروری ہوتی۔ میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ سب بولیں گے۔ جو بولے گا اسی کے نامہ اعمال میں، داہنے شانے پر بیٹھا ہوا فرشتہ، اس کے نامہ اعمال میں سبحان اللہ کا ثواب لکھے گا، ماشاء اللہ کا ثواب لکھے گا۔ آپ سوچ رہے ہیں ہم خطیب کے لیے واہ واہ کر رہے ہیں، ارے وہ اپنے لیے سبحان اللہ آپ کہیں گے تو ماشاءاللہ سبھی اپنے لبوں کو جنبش دیں گے، سبھی زبان کو حرکت دیں گے۔ اہل بیت کا چاہنے والا کبھی کنجوس ہوتا ہی نہیں، اور یہ تو مال و دولت والی سخاوت تھوڑی ہے، یہ تو فضائل اہل بیت کو سن کے بولنے والی سخاوت ہے۔ صبح ہوئی، اب جو یہودی آیا تو رات کے اندھیرے میں تو اس نے گٹھلی نکال لی تھی چپکے سے، جب سب سو گئے تو اس نے آن کر گٹھلی نکال لی، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ جب گٹھلی ہی نہیں تو درخت کہاں سے اگے گا کھجور کا؟ لیکن جب وہ صبح 10-11 بجے آیا تو جہاں نبی نے کھجور زمین کے حوالے کی تھی، وہیں ایک بہت ہرا بھرا کھجور کا درخت کھجوروں سے لدا ہوا۔ توجہ دیں، توجہ دیں۔ اس نے دیکھا بڑی رسولی، بڑی تازہ، بڑی خوبصورت کھجوریں ہیں، بڑی لہیم شہیم۔ یہودی نے کھانا شروع کیا، یہودی نے کھانا شروع کیا۔ اب جو کھجوریں کھائیں تو اس میں گٹھلی ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی بولیے نا، میرا ساتھ تو دیں۔ اب جو اس نے کھجوریں کھائیں تو اس میں گٹھلی ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا شاید ایک میں نہ ہو، ایک میں نہیں ہے، دوسرے میں ہو۔ 2-4-6 کھجوریں کھائیں، کسی کھجور میں گٹھلی ہی نہیں تھی۔ تو جو کھا گیا وہ تو کھا گیا۔ اس نے کچھ 10-20 کھجوریں اور توڑی اور لے کے آیا رسول کی خدمت میں، کہا مسلمانوں کے رسول، آپ نے کل جو کھجور کا بیج سپرد کیا تھا زمین کے، وہ آج جب میں گیا تو بے شک ایک ہرا بھرا درخت بن کے تیار، اور اس میں کھجوریں بھی، لیکن جب میں نے توڑ کے کھائیں تو اس کھجوروں میں گٹھلی ہی نہیں تھی۔ رسول نے کہا جب رات کے اندھیرے میں تم نے نکال لیا تھا تو گٹھلی کہاں سے رہے گی؟ توجہ دے، خدا کی قسم، صلوات پڑھیں عظمت محمد پر، بر محمد۔ بوتل یہاں تھا۔
ایک صلوات بھی پڑھ دیں بر محمد وآل محمد. بہت بہت شکریہ. پچھلے سال میں نے یہ مجلس رات میں پڑھی تھی، اس وقت سہ پہر میں پڑھ رہا ہوں، مگر ماشاءاللہ بہت اچھے سامعین تشریف فرمائے. تو جب تم نے رات میں نکال لی تھی تو اس میں گٹھلی کہاں سے ہوگی؟ آپ میں سے شاید کسی نے رمضان میں تو کھجوروں کا مہینہ ہی ہوتا ہے رمضان، تو آپ نے ایسی کھجوریں کھائی ہوں کہ جس میں گٹھلی نہیں ہوتی. بہت کم ہے، لیکن اس کھجور کی نسل آج بھی چل رہی ہے، بغیر بیج بغیر گٹھلی والی کھجور آج تک چل رہی. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ پیڑ آج کیسے پھلتا ہے، تو اصل میں اس پھل کی معجزہ رسول کی بنیاد پر، کرامات محمد عربی کی بنیاد پر خاصیت یہ ہے کہ کھجور کی اس نسل کا تعلق گٹھلی سے نہیں ہے، بیج سے نہیں ہے، دانے سے نہیں ہے، گٹھلی سے نہیں ہے، یہ معجزہ رسول ہے. اس لیے اس نسل کے کھجور کے پتے کو بھی زمین کے حوالے کر دیں تو درخت بن کے تیار ہو جاتا. صلوات بر محمد والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. موضوع تو میرا قرآن و اہل بیت ہے، مگر ہمارے بھائی نے لبیک یا حسین کہا تو مجھے 1.5 منٹ لینا پڑ رہا ہے. آج پوری دنیا میں جتنا لبیک یا حسین ہو رہا ہے، تاریخ شاہد ہے کہ پچھلے سال کربلا معلیٰ میں 40 کے موقع پر 7 کروڑ کا مجمع تھا، جس میں سکھ بھی گئے تھے، عیسائی بھی گئے تھے، افریقہ کے پریزیڈنٹ کا بیٹا نیلسن منڈیلا کا وہ بھی گیا تھا، مہاتما گاندھی کا پوتا تشتار گاندھی بھی گیا تھا، ابھی 6 مہینے پہلے اس کا انتقال ہوا. ایک عیسائی اینکر لندن کی وہ بھی کربلا آئی تھی، عیسائی تھی، اس کا بیان میں نے سنا. اس نے یہ کہا کہ میں اینکر بن کے نہیں آئی ہوں، حسین کی زائرہ بن کے آئی ہوں. نہ جانے سینکڑوں کی تعداد میں حسینی برہمن ہندو امسال کربلا معلیٰ گئے. تو امسال یا ہر سال، امسال سب سے زیادہ 2022 میں کربلا معلیٰ میں سکھ بھی گئے، یہودی بھی گئے، عیسائی بھی گئے، حسینی برہمن بھی گئے، شیعہ گئے تو شیعہ تو جائیں گے. اسی لیے ایک دانشور نے بڑی قیامت کی بات کی. اس نے یہ کہا کہ حسین کے چاہنے والے سکھ بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھائی بھی ہیں، مگر بدقسمتی سے یزید کے چاہنے والے بس مسلمان ہیں. ارے بھائی توجہ دیں، توجہ دیں. بھائی صلوات تو پڑھیں نا اتنی بڑی بات پر بر محمد والے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ رسول کی رحلت ہو گئی. بادشاہ روم کو اطلاع تھی نہیں. آج کے زمانے میں کوئی جیسے موبائل ہے یا واٹس ایپ ہے یا یوٹیوب ہے یا چینلز ہیں، اس وقت 1400 برس پہلے کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا. اس کو نبی کی رحلت کی خبر نہیں ہوئی. بادشاہ روم کو اس نے اپنا ایک نمائندہ بھیج دیا مدینے میں. اس کے 6 سوالات تھے. ایک خالی شیشی دیا تھا اپنے نمائندے کو. بادشاہ روم نے کہا جاؤ مسلمانوں کے رسول سے ان 6 سوالوں کے جواب پوچھ کے آؤ. اس شیشی میں پوری کائنات کو بھر کے لے آؤ مسلمانوں کے رسول کے ذریعے. کہاں روم، کہاں مدینہ. اتنا طولانی سفر طے کر کے وہ آیا ہے. بادشاہ روم کا
سفیر یا نمائندہ، وہ جب مدینے میں داخل ہوا تو لوگوں نے کہا بھائی تم لگتا ہے باہر کے ہو. کہا میں روم سے آ رہا ہوں. کہا بات کیا ہے؟ کہ تمہارے رسول سے ملاقات کرنی ہے، کچھ سوالات ہیں اور یہ شیشی ہے، اس میں پوری کائنات کو بھروانا ہے تمہارے رسول کے ذریعے. کہا ارے اچھا، تو ان کی تو رحلت ہو گئی کچھ دن پہلے. اب دیکھیں وہ عیسائی ہے، بادشاہ روم عیسائی، اس کا نمائندہ عیسائی، مگر حق وہی ہے جو خود بلند ہوتا ہے، حق بلند نہیں کیا جاتا. وہ بادشاہ روم کا سفیر کہتا ہے مسلمانوں کے رسول محمد عربی اس دنیا سے رحلت کر گئے، مجھے افسوس تو ہے مگر کوئی ٹینشن اس لیے نہیں ہے کہ کوئی بھی نبی اس دنیا سے نہیں جاتا جب تک اپنا جانشین نہ چھوڑ دے. بولتے رہیں ذرا، میرا ساتھ دیتے رہیں. کوئی نبی اس دنیا سے نہیں جاتا جب تک اپنے وصی کا اعلان نہ کر دے، اور جو وصی ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا. تو میرے لیے کوئی دقت کی بات نہیں ہے. کہا تو پھر کہاں ملیں گے جانشین محمد؟ جہاں تھے وہاں بتا دیا. یہ سفیر روم پہنچا. اب اس نے جو سوچا تھا اس کے برخلاف، نہ صورت محمد جیسے، نہ سیرت محمد جیسے، نہ انداز محمد جیسا، نہ طریقہ محمد جیسا، کچھ بھی محمد جیسا نہیں. تو پوچھا، سب کی توجہ ہے. دیکھیں میں ادھر یہ کہے بغیر پڑھتا ہی جا رہا ہوں کہ توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ ماشاءاللہ سبھی توجہ سے سن رہے ہیں. البتہ ادھر سے بھی کوئی صلوات کی آواز نہیں آئی تو میں حضرت سلامت رہیں، سلامت رہیں. حیدری تو وہ بادشاہ روم کا سفیر کہتا ہے آپ نبی کے خلیفہ ہیں. اب لطف لیجئے گا، کھلم کھلا نہ کہلوائیے گا. ہاں آپ نبی کے خلیفہ ہیں. کب بنایا تو گیا ہوں. ہائے ہائے ہائے، کیا بے کسی کا لفظ ہے. اچھا کہنا بھی یہی چاہیے، بنایا تو گیا ہوں، اس لیے کہ اتنا مجبور خلیفہ تاریخ میں گزرا ہی نہیں جس کی خلافت کو نہ اس کا بیٹا مانے، نہ اس کی زوجہ مانے، نہ اس کا باپ مانے. اوہ زوجہ ہے اسماء بنت امیس. اسماء بنت امیس نے خلیفہ مانا تو علی کو، اپنے شوہر کو نہیں مانا. بیٹا ہے محمد بن ابی بکر، اس نے خلیفہ مانا تو علی کو مانا، باپ کو نہیں مانا. خلیفہ کے باپ کا نام ہے ابو قحافہ، 95 سال 95 ایئرس. بیٹا خلیفہ بنا 70 سال کا. اور بہت خوشی میں جب خط لکھا اور کسی کے ذریعے بھیجا تو کہا یہ خط ہے آپ کے بیٹے کا. کیا خط بعد میں پڑھوں گا، معاملہ کیا؟ کہ بس معاملہ یہ ہے کہ آپ خوش ہوں کہ آپ کے بیٹے کو امت نے خلیفہ بنا لیا ہے. اب سب بولنے کے لیے تیار ہو جائیں، میرا کوئی کمال نہیں، میں تو صرف سنا رہا ہوں. جیسے ہی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے باپ سے اس نے کہا کہ امت نے آپ کے بیٹے کو خلیفہ بنا لیا ہے، تو ابو قحافہ نے کہا، خلیفہ کے باپ نے کہا، کیا اس وقت علی مدینے میں موجود نہیں تھے؟ آئے آئے آئے، اوہ توجہ دے. کہ نہیں تھے تو مگر وہ کم سن تھے، آپ کے بیٹے 70 سال کے تھے. کا خط وط میں نہیں پڑھوں گا اپنے بیٹے کا، جا کے میرے بیٹے سے کہہ دینا کہ اگر خلافت سن و سال سے ملتی ہے تو تم سے باتا، تمہارا باپ خلیفہ کا مستحق ہے.
نہ باپ نے مانا، نہ زوجہ نے مانا، نہ بیٹے نے مانا. ہاں بنایا تو گیا ہوں. اچھا تو ٹھیک ہے، میرے بادشاہ کے کچھ سوالات ہیں، آپ جواب دیجیے. کہ اچھا کیا سوال ہے؟ کہ پہلا سوال یہ ہے کہ حق اور باطل میں کتنا فرق ہے. توجہ ہے؟ کہیں ہماری محترم مائی بہنیں کہیں سے بات تو نہیں کر رہی جیسا کہ میں محسوس کر رہا ہوں؟ خدا کرے کہ یہ محسوس کرنا غلط ہو میرا. خاموش ہے نا سب؟ تو توجہ سے سنیں نا یہ باتیں جو پڑھ رہا ہوں. حق اور باطل میں کتنا فرق ہے؟ مسلمانوں کے خلیفہ صاحب نے کہا اچھا دوسرا سوال. کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ آسمان و زمین کی مسافت کتنی ہے؟ اچھا اور تیسرا سوال کہ مشرق اور مغرب کا فاصلہ کتنا ہے؟ ارے بھائی پہلے کسی سوال کا جواب تو دو کہ سوال ہی پوچھتے جاؤ گے. کسی سوال کا جواب دے نہیں رہے. اچھا چوتھا سوال کیا ہے؟ کہ چوتھا سوال یہ ہے ہمارے بادشاہ کا کہ رزق کا مرکز کیا ہے. کہ اچھا پانچواں سوال کیا ہے؟ کہ ہمارے بادشاہ کا پانچواں سوال یہ ہے کہ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں جو اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئی. ارے باپ رے باپ، یہ سوالات ہیں کہ ایٹم بم. جو لوگ میری مجلسیں زیادہ سنتے رہے انہیں اور لطف آئے گا، جو نہیں سن سکے ہیں زیادہ وہ ذرا آج تو لطف لے لیں. ارے باپ رے باپ، اس سوال کا جواب نہیں معلوم، اس سوال کا جواب نہیں معلوم، اس سوال کا جواب نہیں معلوم. اوفو کیا کروں؟ خلافت کی پیشانی پر جہالت کے پسینے آنے لگے. ہائے 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 توجہ دے جاؤ. کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے. ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ خلیفہ صاحب یہ تو سوالات ہیں اور یہ شیشی ہے جو ہمارے بادشاہ نے دی ہے روم کے. کہ یہ کیوں؟ کہ اس میں آپ کو پوری کائنات بھرنا ہے. اس بات پر تو کانپنے لگے. اپنے مشیر خاص کو بلایا کہ یار یہ معاملہ ہے کیا کروں؟ کہ دیکھو کہیں اس کو لے جا کے قتل وتل کروا دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اب جو اس نے بادشاہ روم کے سفیر نے حکم قتل سنا تو باہر آنے لگے. جب باہر آنے لگے بڑی توجہ، صدر دروازے پر 10 درجے کا امام سلمان فارسی کھڑا تھا. اس نے بادشاہ روم کے سفیر کا ہاتھ پکڑا، کہا چل میں تجھے اس کے پاس لے چلوں جو واقعی نبی کا جانشین ہے. توجہ دے. اور اب لے کے آیا 10 درجے کا یہ ایمان پر فائز ہونے والا سلمان فارسی. کہ تجھے تھوڑی دیر دور پیدل چلنا پڑے گا. اس وقت میرے مولا کا ٹائم ہے یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے کا. تھوڑی دور چل کے باغ آ گیا. ایک مرتبہ اس عیسائی سفیر نے دیکھا داہنے ہاتھ میں بیلچا. صرف سنیے گا نہیں سنبھالیے گا بھی، اور سنبھالیے گا بھی نہیں لذت بھی لیجئے گا. ان باتوں سے اپنی سماعت میں رس بھی گھولیے گا، اپنے ایمان کی تازگی محسوس کریں گے. داہنے ہاتھ میں بیلچا، پیشانی پر محنت کا پسینہ، بائیں ہاتھ میں کھیت کی مٹی. اس نے دور ہی سے علی کو دیکھا انداز محمد جیسا، سیرت محمد جیسی، صورت محمد جیسی، رفتار محمد جیسی، گفتار محمد جیسی، طریقہ محمد جیسا، سطوت محمد جیسی. پیشانی کی لکیریں جو نور کا دریا لگ رہی تھیں محمد جیسی. آنکھوں کی سرخ لکیریں جو صراط مستقیم کی طرح تھیں محمد جیسی.
زلفوں کا پیچ و خم جس میں مسائل کائنات کا حل نظر آ رہا تھا، محمد جیسا، توجہ ہے نا بزرگان محترم، وہاں پوچھنا پڑا تھا کہ آپ رسول کے خلیفہ ہیں؟ یہاں خود اعلان کرتا ہے نبی کے جانشین ایسے ہی نورانی چہرے والے ہوتے ہیں۔ مولا کائنات نے کہا سلمان اس سفیر روم کو میرے پاس لانے کی ضرورت نہیں، مجھے سوالات سننے کے لیے مجھ کی ضرورت نہیں، وہ دیکھو میرا 9 برس کا بیٹا، میرا بیٹا حسن، اس کے پاس جاؤ، وہ ان سوالات کا جواب دے گا۔ ذرا توجہ دیتے رہیں پوری بیداری کے ساتھ، جاؤ لے جاؤ، میرا بیٹا حسن ان سوالوں کا جواب دے گا۔ پورے احترام سے سلمان فارسی سفیر روم کو لے کے امام حسن کی طرف بڑھے۔ امام حسن نے کہا سفیر روم مجھے سوالات نہ بتانا، میں تیرے سوالات بھی جانتا ہوں، جواب بھی جانتا ہوں۔ توجہ ہے نا، ہم نے امام اسے نہیں مانا جو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ کر پائے، ہم نے امام اسے مانا جو خیالات کا عالم ہے، تصورات کا عالم ہے، جو ذہن میں بات آئے اس کو جانتا۔ کہا مولا امام حسن نے، سب کی توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، سبھی سے توجہ کا خصوصی خاصگار ہوں، آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اہل بیت کا خالق بحق کا اہل بیت آپ سب کو بہت خوش رکھے، تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ یہ فارمیلٹی نہیں ہے، دعا انشاءاللہ قبول ہو رہی ہے، اس لیے کہ منبر پر بارگاہ باب الحوائج میں اہل بیت کے وسیلے سے فرش عزا پر اگر دعا نہ قبول ہو تو پھر یقین نہیں کیا جائے گا کہ کہاں دعا قبول ہوگی۔ میری ماں اور بہنوں اور تمام نوجوانوں، بزرگوں، محبان اہل بیت، آپ سب کو پروردگار ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھتے ہوئے عافیت اور صحت عطا فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے جو جتنا خواہش مند ہے کہ میری دعا قبول ہو، اتنے ہی بلند تر صلوات۔ مولا امام حسن نے کہا تیرا پہلا سوال، اس کا جواب یہ ہے کہ جو کان سے سنو وہ باطل، جو آنکھ سے دیکھو وہ حق۔ مشرق مغرب کا فاصلہ اتنا ہی ہے کہ ایک دن کی صورت کی مسافت طے کر لیتی، آسمان و زمین کا فاصلہ اتنا ہی ہے کہ مومن کی آہ اور آنکھوں کا نور پہنچ جاتا ہے۔ رزق کا مرکز چوتھا آسمان ہے، وہ 7 چیزیں جو اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوں، وہ پہلے ہے ابلیس، دوسرے جناب آدم، تیسرے جناب حوا، چوتھے وہ کوا جو قابیل کو حابیل کے دفن کا سلیقہ سکھانے آیا تھا، پھر وہ اونٹنی جو پہاڑ سے برآمد ہوئی تھی، پھر وہ سانپ جو عصائے موسیٰ کے ذریعے اژدہا بنا تھا، پھر وہ دمبا جو اسماعیل کو بچانے کے لیے نازل ہوا تھا۔ کمولا سوالات ہو گئے، وہ چلنے لگا، چل کے پھر رکا، باب الحوائج کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ اپنے جسم کی طاقت کو نہ بچائیے گا، اپنی صحت کے لیے، میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، مجھے تو بس آپ دعائیں دیں گے۔ ایک مرتبہ جب وہ چلنے لگا تو کہا سلمان 10 درجے پر فائز ہونے ہیں سلمان، فرزند علی نے جوابات تو دے دیے مگر یہ جو شیشی ہے اس میں پوری کائنات بھرنا رہ گئی۔ یہ گفتگو سلمان سے ہو رہی ہے، سفیر روم سے۔ امام حسن تو فاصلے پہ ہیں، یہ چل کے ذرا آیا ہے تب یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک مرتبہ آواز دی میرے مولا حسن نے، او سلمان وہ چشمے پر اسے لے کے جاؤ،
اور اس چشمے کا پانی اس شیشی میں بھر دو، یہی پوری کائنات ہے۔ او نہیں کہا سب کی سبحان اللہ، اور جب تک سبحان اللہ سب کی نہ ہو، عباس کا کمال کہاں ظاہر ہوگا، علی کی کرامت کہاں ظاہر ہوگی، حسن کے فضائل کہاں ظاہر ہوں گے؟ جو اب تک نہیں بولا ہے میں اسے بلوانا چاہ رہا ہوں، حالانکہ سبھی بولے ہیں لگ بھگ، لیکن ذرا اور بولنا ہے۔ اسی 1 منٹ کے بعد تو مصائب شروع کر دوں گا۔ مولا کائنات کے بیٹے حسن ابن علی نے کہا سلمان جا کے چشمے پر پانی بھر دو، یہی پانی شیشی میں، سمجھو پوری کائنات ہے۔ سلمان فارسی نے شیشی میں پانی بھر دیا، کہا لے جاؤ۔ میرے مولا نے کہا یہی پوری کائنات ہے، یہی پوری دنیا ہے۔ وہ چلنے لگا، پھر مڑا، تو اب جو مڑا تو امام حسن دور تھے، مولا علی مولا کائنات قریب تھے۔ کہا مولا ہمارا بادشاہ دلیل مانگتا ہے قرآن سے، تو آپ نے کہہ دیا کہ اس شیشی میں کائنات ہے تو ہے، یہی پانی کائنات ہے تو ہے، مگر قرآن سے دلیل دے دیں۔ میرے مولا نے سورہ انبیاء قرآن مجید کا سورہ نمبر 21، اب کوئی نہ چپ رہے بھائی، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 کو پیش کیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے ساری کائنات کو پانی سے بنایا ہے، پانی سے بنایا ہے۔ بھیا یہ شیشی میں پوری کائنات بھر دیا، یہی پانی بھر دیا، یہی پوری کائنات ہے۔ شعرا جب شاعری کرتے ہیں نا کہتے ہیں ٹیپ کا بند۔ اب ٹیپ کی بات سن لیجئے، اس کے بعد ہی تو مصائب ہے۔ باب الحوائج کی بارگاہ میں مجھے نہیں معلوم کہ اس سے بڑا کیا جملہ حضرت ابو الفضل العباس کی فضیلت میں میں سوچ سکتا ہوں یا کہہ سکتا ہوں۔ اب کبھی یہ نہ کہنا کہ 10 محرم کو عباس کے چلو میں پانی ہے، پانی نہیں ہے، پوری کائنات ہے جو سمٹ کے آ گئی ہے۔ آئے ہاتھ اوہ توجہ دیں خدا، صلوات پڑھ دیں عظمت عباس پر بر محمد وآلہ محمد۔ بلند آواز سے جواب دیجئے گا۔ تو نبی نے 2 چیزیں چھوڑی، قرآن اور اہل بیت۔ میں بالکل مصائب پا گیا۔ ہم نے قرآن سے کیا سیکھا اور اہل بیت سے کیا سیکھا؟ قرآن میں 114 سورے ہیں۔ اللہ نے سورہ یوسف 12واں سورہ، اس کو احسن القصص کہا، سب سے اچھا سورہ، اور شاید اس لیے کہا کہ 9 بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا۔ جب یوسف مصر کے بادشاہ ہوئے تو پھر اب یہ مصر میں جب 9 بھائی آئے جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا یوسف کو، تو بغیر کسی گزشتہ کسی طرح کی شکایت کرتے ہوئے اس سگے بھائی نے 9 سگے بھائی کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ اگر ہم قرآن سے اتنا ہی سیکھ لیں کہ ہم سے ہمارے بھائی نے جو غلطی کی ہے ہم بھی معاف کر دیں، رشتہ داروں نے جو غلطی کی ہے اسے معاف کر دیں، تب تو حق ادا ہو کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں۔ اور ہم نے اہل بیت سے کیا سیکھا؟ اہل بیت کی تمام فرد بڑی عظیم ہے، چاہے علی ہو، چاہے حسن ہو، چاہے حسین ہو۔ حر نے راستہ روکا تھا، لیکن جب معافی مانگنے آیا تو حسین نے گزشتہ کسی بات کو دہرائے بغیر فوراً معاف کر دیا۔ حسین نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے میرا راستہ روکا تھا۔ یہ باوفا کی بارگاہ ہے، ہم کو چیک کرنا ہو۔ اور بزرگوں اور نوجوانوں،
اس بارگاہ میں آئے ہیں تو ہم اپنے دل میں وفا کا کتنا جذبہ لے کے جا رہے ہیں، اور اگر وفا کا جذبہ لے کے جا رہے ہیں تو پھر واپسی کے بعد یہ محسوس ہو کہ باب الحوائج جیسے باوفا کی بارگاہ سے یہ آئے ہیں تو بہن کے ساتھ وفا کر رہے ہیں، بھائی کے ساتھ وفا کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ وفا کر رہے ہیں۔ آخری دعا کے ساتھ 6-7 منٹ مصائب اور 6 بجے کے تک حسب وعدہ مجلس ختم۔ میری ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں اور بھائیوں اور نوجوانوں، مجھے معلوم ہے کہ اس بگھرا کی بارگاہ عالیہ میں اور باب الحوائج کے روزے پر دور دراز سے لوگ آئے۔ خدا سب کو خیریت سے اپنے اپنے گھر پہنچائے، اس لیے کہ کوئی باپ آیا ہوگا جس کی بیٹی گھر پہ انتظار کر رہی ہوگی، کوئی بھائی آیا ہوگا جس کی بہن گھر پہ انتظار کر رہی ہے، کوئی چچا آیا ہوگا جس کی بھتیجی گھر پہ انتظار کر رہی ہے، اور خدا نہ کرے کہ بھتیجی انتظار کرتی رہے، چچا گھر نہ پہنچے، خدا نہ کرے کہ بیٹی انتظار کرتی رہے، باپ گھر نہ پہنچے، خدا نہ کرے کہ بہن انتظار کرتی رہے، بھائی گھر نہ پہنچے۔ یہ مصیبت بس فاطمہ صغریٰ کے لیے تھی کہ انتظار کرتی رہی میرا بابا آئے گا، حسین نہ پہنچے، انتظار کرتی رہی میرا بھیا آئے گا، علی اکبر نہ پہنچے، انتظار کرتی رہی میرا چچا آئے گا، لیکن 8 ربیع الاول کو عباس نہ پہنچے۔ لٹا ہوا قافلہ 8 ربیع الاول سن 62 ہجری کو مدینے کی حد میں پہنچا تو ایک مرتبہ زین العابدین نے کہا، بیٹا سجاد، ابھی سورج ڈوبنے میں 1-1.5 گھنٹہ 1-2 ساعت باقی ہے، میں سورج ڈوب جائے گا تب نانا کے روضے پہ جاؤں گی، مگر بیٹا تم بشیر کو لے کے پہلے چلے جاؤ نانا کے روضے پر، اور بشیر کو علم دے کے کہنا کہ محلہ بنی ہاشم میں جائے اور ہمارے آنے کی خبر کرے۔ ٹھیک ہے پھوپھی اماں، میں نانا کے روضے پر جاتا ہوں، بشیر کو ساتھ میں لے کے جاتا ہوں۔ پھوپھی اماں آپ کا فیصلہ ہے،